بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے بیٹے، ایک بات کو تو لازم پکڑ لے کہ تو صبح کرے یا شام کرے، یعنی تیری صبح ہو یا تیری شام ہو، تیرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں ہونی چاہیے، ہر ایک سے تیرا دل بالکل صاف ہونا چاہیے۔ آسان الفاظ میں کسی کے لیے برائی نہ سوچ۔ اس کے بعد فرمایا، اے بچے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے۔ اللہ تعالی دنیا میں انسان کو جو نعمتیں عطا کر رہے ہیں، انسان تو کیا بلکہ یوں کہنا چاہیے بعض نعمتیں پروردگار کی ایسی ہیں جس سے انسان تو دور کی بات ہے، اللہ کی ہر مخلوق اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ یہ سورج ہے، یہ صرف انسان کے لیے نہیں ہے، یہ چاند ہے، یہ صرف انسان کے لیے نہیں ہے، اللہ کی ہر مخلوق اس سے کسی نہ کسی درجے میں فائدہ اٹھا رہی ہے۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے بطور زینت اور خوبصورتی کے بیان کی ہیں، جیسے قرآن میں ایک موقع پہ فرمایا کہ اللہ نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے، خوبصورت سی آنکھیں، خوبصورت کان ہیں، خوبصورت جسم ہے۔ یہ آنکھیں، کان یہ جانوروں کے پاس بھی ہیں، جنات کے پاس بھی ہے، سب کے پاس ہے، لیکن انسان کے لیے اس کی تعریف کی گئی ہے اور یہ قرآن میں موجود ہے۔ دوسروں کے جسموں کے لیے، آنکھوں کے لیے، کانوں کے لیے قرآن میں تعریف نہیں ہے، یہ ان کے پاس بھی ہے، لیکن انسان اس سے ایک صحیح نہج پر فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کے لیے یہ بہترین قسم کی نعمت ہے، تو اللہ نے اس کو قرآن میں بیان بھی کیا۔ اب یہ انسان کو جسم، آنکھ، کان، ناک یہ خصوصیت کے ساتھ اللہ نے دی ہیں، دیگر مخلوق کے پاس بھی ہیں۔ اس کے باوجود بھی کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو سارے انسانوں کے پاس نہیں ہیں، کچھ کے پاس ہے، کچھ کے پاس نہیں ہے۔ سارے انسان مالدار نہیں ہیں، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے۔ سارے انسان منصب کرسی والے نہیں ہیں، کوئی کرسی پہ بیٹھا ہے، کوئی کرسی سے خالی ہے۔ سارے انسان علم و فضل کی دولت سے مالا مال نہیں ہیں، کچھ پڑھے لکھے ہیں، بہت سے جاہل بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں تقسیم کی ہیں انسان کے اندر۔ اب یہ جو نعمتیں انسان کو ملی ہیں، یہ نعمتیں انسان اگر یہ سوچے میری محنت کے بلبوتے پہ ملی ہیں تو دنیا میں اس سے بڑا احمق انسان کوئی نہیں ہے۔ ایک کلاس میں 10 بچے میٹرک کے پڑھتے ہوں، 1 2 3 بچے ٹاپ کرتے ہیں، قابل بنتے ہیں، کام کے بنتے ہیں، اور باقی نہیں بنتے۔ ایک ہی کلاس میں پڑھا ہے، ایک ہی استاذ نے پڑھایا ہے، ایک ہی مضمون پڑھایا ہے، مگر 3 ٹاپ کر جاتے ہیں، باقی نیچے رہ جاتے ہیں۔ تب وہ 3 کیا بولیں گے؟ یہ جی ہماری محنت ہے، ہماری صلاحیت ہے؟ نہیں، پروردگار نے ان کو نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے اونچا کر دیا۔ کوئی نیکی کام آ گئی ہوگی اللہ کے یہاں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو آگے کر گئے۔ ایسے ہی دنیا میں تجارت بہت سارے انسان کر رہے ہیں، کوئی دکان کھولے بیٹھا ہے، کوئی فیکٹری لگائے بیٹھا ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جب سے بزنس شروع کیا ہے 1 انچ بھی آگے ترقی نہیں کر گئے۔ کچھ ایسے ہیں ابھی بزنس کے لائن میں آئے، ہماری زبان میں ہواؤں میں اڑتے جا رہے ہیں۔ اگر وہ یہ سوچنا شروع کر دیں ہماری محنت ہے اور ہماری محنت کے بلبوتے پہ ہم کو مل رہا ہے تو احمق انسان ہے، بے وقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی نیکی ہوگی جس کی بنا پر پروردگار نے ان کو اونچا کر دیا۔ وہ کتابوں میں قصہ لکھا ہے، ایک آدمی تھا، اس کے پاس جانور تھے، دیہاتی لوگ جیسے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے اونٹ کے اوپر جو ہے اس نے کچھ 2 بورے رکھے، ایک دائیں ایک بائیں، اور صحرا کا سفر کر رہا تھا۔ اچھا، اس نے اونٹ کے اوپر تو 2 بورے رکھ دیے، خود پیدل جا رہا ہے اور اونٹ کو بھی پیدل ساتھ لیے جا رہا ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے ایک پڑھا لکھا انسان اس کو ملا، ایسی گپ شپ شروع ہو گئی۔
تو اس نے پوچھا بابا جی یہ اونٹ کے اوپر کیا ہے؟ کہا ایک بورے میں گندم ہے، اناج، اور دوسرے کے اندر ریت بھری ہوئی ہے۔ تو اس آدمی نے اس سے کہا آپ صحرا میں جا رہے ہو، جو ریت سے بھرا ہوا ہے تو کہیں سے بھی چاہے اٹھا لینا، آپ نے اس ریتی کو بوری میں بھر کے اونٹ کے اوپر کیوں رکھا ہے؟ اس نے اپنی عقل کے اعتبار سے سوال کیا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ ریت ہر جگہ موجود ہے، کہیں سے بھی لے لے، کوئی بڑی قیمتی چیز تھوڑی ہے تو نے بوری میں بھر کے اس کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا میں نے اس اونٹ کے اوپر وزن کو برابر کرنے کے لیے رکھا ہے۔ ایک بوری میں گندم ہے، اگر ایک طرف رکھ دیتا اونٹ کو تکلیف ہوتی، تو دوسری طرف میں نے یہ بجری ریت بھر کے اس میں رکھ دی ہے۔ تو کہا بابا جی ایسا کیوں نہیں کرتے کہ یہ ایک بوری کے اندر جو گندم ہے اس کو آدھا آدھا کر کے آدھا ایک میں ڈال دو، آدھا دوسرے میں ڈال دو، بجری ہٹا دو، بھاری چیز ہے، جانور کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو دیہاتی نے کہا بات تو بہت اچھی کرتا ہے یہ، بڑی پتہ کی بات اس نے کہی۔ اس کو سمجھ میں آیا، اس نے بوری کے اندر سے بجری نکال دی اور ایک بوری میں جو اناج گندم تھا اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے آدھا آدھا دونوں طرف رکھ دیا تاکہ اونٹ کو تکلیف نہ ہو، راستہ چلتے رہے۔ چلتے چلتے اس بدو دیہاتی نے اس پڑھے لکھے انسان سے پوچھا تیرے پاس اونٹ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ گائے ہے؟ کہا نہیں۔ بکریاں ہیں؟ کہا نہیں۔ اب وہ جس کے ذہن میں جتنے جانور تھے جس سے یہ خود مالدار تھا دیہاتی، ہر ایک کے بارے میں نام لے 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 کے پوچھ رہا ہے، اور وہ سامنے سے انکار کر رہا ہے کہ میرے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اس بوڑھے نے کہا تم منحوس آدمی ہے، تیرے پاس جو ہے دنیا کے مال کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ اونٹ ہے، نہ گائے ہے، نہ بکری ہے، نہ بھیڑ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسے نکما آدمی ہے۔ اس کا مطلب ہے تو نے جو میرے کو مشورہ دیا اس میں نحوست ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس گندم کو دوبارہ ایک بوری میں ڈال دیا اور وہ بوری دوبارہ بجری سے بھر لی۔ اس قصے سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی تقسیم ہے، ایک بے وقوف ہے مگر دنیا کا مالدار ہے، دوسرا پڑھا لکھا ہے مگر اس کے پاس دنیا کے اسباب نہیں ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم۔ اللہ جس کو جو دینا چاہے دے، جس کو نعمت مل جائے تو نعمت ملنے کے بعد یہ نہ اترائے میرے خون پسینے کی کمائی ہے، میرے خون پسینے کی کمائی۔ یہ جملہ جس کی زبان پہ آ گیا وہ گیا، تباہ ہو گیا۔ یہ میں نے اس لیے سنایا ہے، ہمارے گھروں کے اندر بھی بیچارے ایک دو پس رہے ہوتے ہیں، باقی مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ جو پسنے والا ہوتا ہے کبھی تھک ہار کے کہہ ہی دیتا ہے تم لوگ کیا ہڈ حرام بنے ہو، کام چور بنے ہو، محنت تو ہم کر رہے ہیں، تم لوگ بیٹھے روٹیاں توڑ رہے ہو یہاں پر۔ یہ نعمت کی ناقدری ہے، اللہ چھین لے گا۔ یہ دل میں سوچنا چاہیے کہ پروردگار نے میری ایک محنت سے کتنوں کا پیٹ پالا ہے، اس پر مجھے کتنا اجر ملے گا۔ کس کس کے پیٹ کی انتڑی جو ہے مجھے دعا دے گی، کون کون میرے حق میں دعا کرتا ہوگا۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جس کو جیسے دینا چاہے ایسے دے۔ ایک بات اس کو دنیا کے اعتبار سے یاد رکھیں، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کسی کو مالدار بناتا ہے، کسی کو غریب بناتا ہے، کسی کو کرسی دیتا ہے، کسی کو کرسی نہیں دیتا، کسی کو کیا نعمت دیتا ہے، کسی کو کیا نعمت دیتا ہے۔ یہ نعمت محض اللہ کے فضل سے ملتی ہے، کوئی نیکی ہوتی ہے بندے کی، اللہ کی یہاں قبول ہو جاتی ہے، اللہ نواز دیتا ہے۔ اب اس نعمت کے ملنے کے بعد جو ہے اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ ایسے ہی یہ چیز ہمارے اندر اس وقت بھی پیدا ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ نعمت اس صورت میں دیتے ہیں کہ الحمدللہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، الحمدللہ میں روزے رکھتا ہوں، الحمدللہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں، الحمدللہ میں نے حج کیا ہے، الحمدللہ میں قرآن پڑھتا ہوں، ذکر و اذکار کرتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، شیطان ہمارے دماغ کے اندر جو ہے عجیب و غریب قسم کی باتیں ڈالتا ہے، پھر ہم ہر ایک کو برا سمجھتے ہیں۔ یہ روزہ نہیں رکھتا، گٹکا کھاتا ہے، یہ روزہ نہیں رکھتا، سگریٹ پھونکتا ہے، یہ روزہ نہیں رکھتا، یہ کر رہا ہے، ہر ایک کو برا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جس کے پاس یہ نعمت ہوتی ہے دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، گرا ہوا سمجھتا ہے۔ اس دین کی، نیکی کی
نعمت ملنے کے بعد کبھی کسی کو حقیر مت سمجھیں. نیکی کی نعمت ملنے کے بعد اگر حقیر کسی کو سمجھنا شروع کر دیا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ یہ عبادت اور نیکی کا ملکہ ہم سے چھین لیں گے، پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. جب ہم کسی کو دیکھیں، مثال دے رہا ہوں، مسجد کو جا رہے الحمدللہ نماز کے لیے، پروردگار نے ہم پر احسان کیا ہے. کوئی نہیں جا رہا تو دعا کریں اللہ مجھے بھی ہدایت دے، اس کو بھی ہدایت دے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، اس کو بھی توفیق دے. ہماری زبانیں کسی اور معنی میں چلتی ہیں. ہماری زبانیں جو ہیں، امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں قصہ لکھا ہے، بڑا عجیب قصہ ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے، آپ کے گرد صحابہ بیٹھ گئے. تو تھوڑی دیر میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسجد کے اندر ایک جنتی آدمی داخل ہونے والا ہے. صحابہ کہنے لگے ہم نے دیکھا ایک آدمی، اس کے جسم سے وضو کے قطرات ٹپک رہے ہیں. مسجد میں داخل ہوئے اور ایک کونے میں کھڑے ہو کے مسجد کی تحیت الوضو تحیت المسجد پڑھتے وہ پڑھنا شروع کر دی، اور وہ پڑھ کے مجمع میں آ کے بیٹھ گئے. انہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے میرے بارے میں ایسی بات کی ہے. دوسرا دن ہوا، پھر آپ نے ایسی بات کی. تیسرا دن ہوا، پھر ایسا ہی قصہ ہوا. اتفاق دیکھے تینوں دن ایک ہی قصہ ہو رہا ہے، اور اللہ کے نبی ان صحابی کے بارے میں فرما رہے کہ جنتی ابھی مسجد میں داخل ہو گئے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے، بڑا احسان ہے ان کا امت کے، پڑھے لکھے انسان تھے، بڑے پڑھے لکھے انسان تھے. کہنے لگے میرے دل کے اندر ایک بات بیٹھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 3 دن سے ایک آدمی کے بارے میں جنت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جنت کی بشارت دے رہے کہ جنتی داخل ہو رہا ہے. اس کا کون سا عمل ہے جس کی بنا پر اللہ کے نبی نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے؟ کہا جب مجلس ختم ہوئی تو میں ان کے ساتھ ساتھ چل پڑا، اور میں نے ان کے سامنے بہانہ بنایا. کیا بہانہ بنایا؟ کہا میری گھر میں جو ہے لڑائی ہو گئی ہے، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں 3 دن گھر نہیں جاؤں گا، لہذا میں تمہارا مہمان ہوں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے اپنا مہمان بنا لیا. اب میں ان کے گھر میں رہتا، ساتھ ہی اللہ کے نبی کی مجلس میں آتے، ساتھ ہی گھر میں جاتے. 1 دن 2 دن 3 دن ہو گئے، میں نے اس بندے کے اندر کوئی ایسا خاص عمل نہیں دیکھا کہ جس کی بنا پر نبی نے اس کو بشارت دی. میں تو اصل دیکھنے کے لیے گیا تھا، اس کے سامنے بہانہ بنایا تھا. کہتے جب 3 دن پورے ہوئے تو میں ان سے رخصت لینے لگا، اجازت لینے لگا، اور کہا کہ میں نے آپ کے سامنے بہانہ کیا ہے، میری گھر میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے. اللہ کے نبی 3 دن سے آپ کے بارے میں فرما رہے تھے کہ جنتی آدمی کو دیکھو، جنتی مسجد میں داخل ہونے والا ہے. میں 3 دن آپ کے گھر میں رہا، میں نے تو آپ کے اندر کوئی خاص عمل نہیں دیکھا جس کی بنا پر اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہو. جو کام ہم کر رہے ہیں وہی کام آپ کر رہے ہو. نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھ رہے ہو، نبی کی مجلس میں آپ بھی جاتے ہو، ہم بھی جاتے، کوئی خاص عمل تو آپ کا نہیں ہے. کہنے کہ بس یہی بات ہے. جب یہ رخصت ہو کے جانے لگے، ان صحابی نے ان کو بلایا، کہا سنو ٹھیک ہے تم مجھے 3 دن تک دیکھتے رہے، میرے اندر تمہیں کوئی خاص عمل نہیں ملا، البتہ مجھے ابھی ایک عمل یاد آیا جو میرے اندر موجود ہے. وہ یہ ہے کہ میں کسی انسان کے لیے اپنے دل کے اندر میل اور کھوٹ نہیں رکھتا، ہر ایک کے بارے میں میرا دل صاف ہے. آج یہ ہمارے اندر نہیں ہے. ہم تو صبح اٹھتے ہیں دعا نہیں پڑھتے، منصوبے بناتے ہیں، آج کس کو نیچے کرنا ہے، آج کس کو دھکا دینا ہے، آج کس کو تکلیف دینی ہے، آج کس کو کیا کرنا ہے. اس کو ہم فخر سمجھتے ہیں کہ کسی کو نیچا دکھا دیں، کسی کو ذلیل کر دیں، کسی کو سنا دیں، لڑائی کر دیں، اس پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں. یہ فخر کی چیز نہیں ہے. انسان کے بارے میں میل رکھنا، اس کو نیچا کرنا، اپنے آپ کو نیچا کیوں نہیں کرتے. طبقات ابن سعد میں ایک قصہ لکھا ہے، حجۃ الوداع کا قصہ ہے، جو نبی علیہ السلام کا حج تھا. آپ کے ساتھ بہت سارے صحابہ تھے، جنہوں نے حج کیا وہ پہچانتے ہیں. جب عرفات کا دن گزارتے ہیں تو مغرب سورج غروب ہونے کے بعد پھر مزدلفہ جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرفات سے اسی وقت رات کو، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ جانے کی تیاری ہے. آپ کی سواری تیار کر کے لا کے رکھ دی گئی، بس آپ سوار ہوں اور چل پڑے.
آپ کے ساتھ یمن کے بڑے بڑے سردار مالدار قسم کے لوگ کھڑے. وہ لوگ سمجھ گئے کہ نبی شاید کسی کے انتظار میں ہیں، وہ آئیں گے تو آپ سواری پر سوار ہوں گے اور چلیں گے. ایسا ہی ہوا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں صحابہ کہتے تھے صاحب حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اردو میں نبی کے چہیتے، نبی کے چہیتے، ان کے باپ حضرت زید بن حارثہ نبی کے منہ بولے بیٹے تھے، یہ انہی کے بیٹے. حضرت اسامہ ابن زید، طبقات ابن سعد میں لکھا ہے ناک ان کی چپٹی تھی، رنگ کے سانولے تھے، کوئی بڑے خوبصورت نہیں تھے، سانولے رنگ کے تھے، ناک چپٹی سی تھی، معمولی شخصیت کے مالک تھے، لیکن مرتبہ کتنا بڑا تھا. صحابہ کیا کہتے تھے؟ صاحب حب رسول اللہ، یہ وہ ہیں جن سے اللہ کے نبی محبت کرتے ہیں. اب جب یہ آئے نبی مسکرا اٹھے، نبی علیہ السلام سواری پر بیٹھے اور حضرت اسامہ ابن زید کو پیچھے بٹھایا. وہ جو یمن کے بڑے بڑے سردار اور مالدار قسم کے لوگ کھڑے تھے، انہوں نے ایک بات کہی، اچھا اس کے انتظار میں، اپنے الفاظ میں ترجمہ نہیں کر رہا اس کا، یہ اس کے انتظار میں اللہ کے نبی کھڑے تھے. یہ آپس میں باتیں کرنے لگے، بات آئی گئی ہو گئی. اسی طبقات ابن سعد اس قصے کے آخر میں لکھا ہے حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات لکھی ہے، وہ بڑی عجیب بات ہے، اس لیے میں نے قصہ سنایا. جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو یمن کے بہت سارے قبیلے اسلام چھوڑ چکے تھے، مرتد ہو گئے تھے. یمن کے بہت سارے قبیلے مرتد ہو گئے تھے. ان مرتد ہونے والوں میں یہ لوگ بھی تھے جنہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات کہی تھی کہ نبی اس کے انتظار میں کھڑے تھے. حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے نبی کی موجودگی میں اس صحابی کے بارے میں یہ بات کہی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے قبیلے والے مرتد اسی وجہ سے ہوئے. حالانکہ ایک ہلکا سا جملہ ہے، ایک ہلکا سا جملہ ہے، یہ اس کے انتظار میں اردو میں مثال دوں، نقل کفر نباشت نہ، میں کسی صحابی پر بات نہیں کر رہا. ہم کہتے ہیں کہ معمولی سے آدمی کے لیے اتنا ہو رہا ہے، وہ تو اللہ کو پتا ہے معمولی ہے یا بڑا ہے، بس ان کے الفاظ کا مطلب بھی ایسے تھا. اس لیے میں نے کہا بیچارے ناک کے چپٹے تھے، رنگ کے سانولے تھے، وہ سمجھ رہے تھے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. جب نبی نے ان کو بٹھا دیا تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا، کیا نکلا؟ کہ ان کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ ان کے قبیلے والے مرتد ہوئے، میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو اس وقت گستاخی کی تھی اس چھوٹے سے جملے سے، اس وجہ سے پروردگار نے کتنی بڑی سزا میں ان کو پکڑا کہ ان کا قبیلہ مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ بیٹھا. ہم بسا اوقات بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں، بظاہر بڑے چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پکڑ کر لیتا ہے، ایسی پکڑ کرتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بخاری شریف میں قصہ لکھا ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی لائے گئے، صحابی تھے، کہ رسول اللہ اب شراب حرام ہو چکی ہے مگر انہوں نے پی لی ہے، اب اس وقت جو سزا مقرر تھی اللہ کے نبی نے جاری کر دی. پھر دوبارہ پکڑ کے لائے گئے، کہا یا رسول اللہ شراب حرام ہو چکی ہے، یہ پھر پی رہے ہیں. پھر نبی نے جو سزا تھی اس کو جاری کر دیا. پھر تیسری مرتبہ بھی پکڑ کے لائے گئے، جو نبی نے جو سزا تھی وہ جاری کر دی. 3 مرتبہ کہانی ہو گئی، سزا ان کو مل گئی. مجلس میں ایک صاحب بیٹھے تھے، کہا لعنت ہو اس کے اوپر، بار بار اس کو سزا مل رہی ہے، پھر اسی جرم میں پکڑا ہوا لایا جا رہا ہے. کہتا سخت جملہ ہے نا، کیسا سخت جملہ ہے؟ کہا لعنت ہو اس کے اوپر. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو لعنت مت دو. حالانکہ بظاہر کتنا برا فعل ہے، شراب پہلے حلال تھی پیتے تھے، اب حرام ہو چکی ہے. تو آہستہ آہستہ انسان ڈھلتا ہے ماحول کے اندر، کبھی کسی انسان کے اوپر فطرت غالب آ جاتی ہے، چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ بیچارے مجبوری میں پی گئے ہوں گے، نبی علیہ السلام نے سزا دی، ان کو چھوڑا نہیں. جب تیسری مرتبہ یہ بات ہوئی تو انہوں نے لعنت کی. نبی نے فرمایا لعنت مت کرو اس کو،
نبی نے اگلا جملہ جو فرمایا بڑا عجیب فرمایا، تمہیں کیا پتا، میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، بظاہر تو تم اس کو لعنت دے رہے ہو، شراب پینے کی وجہ سے اس کو سزا بھی مل رہی ہے، جو نبی نے فرمایا وہ یہ فرمایا اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت بسی ہوئی، تم اس کو لعنت دیتے ہو، اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت بسی ہوئی ہے۔ تو کسی انسان سے جرم ہو جائے، کسی انسان سے برائی سرزد ہو، کسی انسان میں برائی آ جائے اور ہم الحمدللہ اس سے بچے ہوئے ہیں تو فخر مت کریں اس کے اوپر، خدا کا شکر ادا کریں اور اپنے لیے بھی اور اس جرم کے اندر جو مبتلا ہے، اس گناہ کے اندر جو مبتلا ہے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ مجھے بھی ہدایت دے، اس کو بھی ہدایت دے، اللہ مجھے بھی اچھائی کی توفیق دے، اس کو بھی اچھائی کی توفیق دے۔ ہم سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے جج بن کے فیصلے کرنے والے بن جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو نیکیاں دی ہے نا، چاہے مالداری کی نعمت ہو، منصب کی نعمت ہو، نیک کام کرنے کی نعمت ہو، اس کی قدر کرے۔ سب کو اللہ نہیں دیتا، ورنہ سارے مالدار ہوتے، سارے کرسی والے ہوتے اور سارے ولی اللہ ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے درجات رکھے ہیں، اللہ ہمارے امتحان لینا چاہ رہا ہے۔ تو جب اللہ امتحان لینا چاہ رہا ہے تو اس امتحان میں ہمیں پورا اترنا ہے، اور اس کے لیے ہلکی سی نصیحت کی نبی علیہ السلام نے، یعنی ہلکے الفاظ میں چھوٹی سی لیکن نصیحت بہت بڑی ہے۔ کیا کی حضرت انس بن مالک سے؟ تو صبح کرے یا شام کرے، تیرے دل میں کسی کے لیے برائی نہ ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، تیرے دل میں کسی کے لیے برائی نہیں ہونی چاہیے، ہر ایک کے لیے دل تیرا صاف ہونا چاہیے۔ ہم میں سے ہر آدمی یہ سوچے وہ اچھا ہے میں برا ہوں، ہم الٹا کام کرتے ہیں، نہیں میں اچھا ہوں وہ برا ہے، بس یہاں سے ہمارے اندر بگاڑ پیدا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔